شاہد پاک مطہر معلّہ کلمی اللہ مالک العلام واسطے نے جو پوری کائنات دا خالق و مالک یدبر الامر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید یفعل ما یشاء انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام آقائے دو جہاں حبیب کی بریہ والی بطہا سید الاولین والآخرین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات بابرکات انتہائی محترم بھائیو دوستو بزرگو عزت و احترام دے لائق معزز ذات ماؤں بہنوں بیٹیوں اللہ مالک العلام دی مقدس معلّہ اعلیٰ و عرفہ کتاب دا ایک مقام ہے اللہ مالک العلام کو لو دعا ہے اللہ میں گناہگار نو دا مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے رب ارض و سما سنن سنان تو بعد اب میرے سمیت جننے دوستو احباب محبت عقیدت مودت چاہت الفت پیار اور انس دے نال تشریف لے کے آئے ہو اللہ سب نو عمل دی توفیق عطا فرما ماشاءاللہ میرے تو قبل تو صحباب بڑا ہی جاندار اور بڑا ہی شاندار خطاب مقرر شیری بیاں واضح خوش الحان حضرت مولانا محمد سلمان شریف صاحب انہاں دا خطاب سماعت فرمارش اللہ انہاں دے علم عمل دے اندر مزید برکت فرماد اور انشاءاللہ میرے تو بعد ماشاءاللہ بڑا ہی جاندار اور بڑا ہی ولولہ انگیز خطاب مقرر شیری بیاں واضح خوش الحان بلبل قرآن حضرت مولانا خالد مجاہد صاحب انشاءاللہ خطاب فرمان گے کہ میں دو چار گزارشات کروں گا دعائیں کرو کہ اللہ سنا کے عمل دی توفیق دے اصل گل آ کہ عمل تے مکدی ہے باقی ہر جمعے بھی واز ہوندا ہے جلسے بھی بتیرے ہوندے نے صبح دے علماء درس بھی دیندے نے بس کمی عمل دیئے دعا کرو اللہ دور کر دے صحابہ جدو سن دے سی تو عمل کرن لی سن دے سی اور ساڑھے تو انہاں دے سنن چے فرق ہے نبی پاک نے اپنے صحابی نو واز کیتا صحیح بخاری جڑا اس سرکار دا واز سی نا تو صرف ہے گا سی 15 کو سینکڑنا دا ایڈی کو تقریر کر سکتا مولوی دسو بھلا 15 سینکڑا جو تقریر ہی موک جے نبی پاک نے کیتا لیکن جدی ڈیوریشن اینی سی نا وہ اینا مؤثر کلام میرے محبوب دا سرکار دا یار آندہ بھی گل تا 15 سینکڑا دی ہوئی پر میری زندگی بدل گئی ان دی دا پا جی 15 سینکڑا جے بدلی ساڑھی 15 سالاں جے نہ بدلی اہیں تا سن وال بھی چٹے کر بیٹھے اجے بھی اسی ہو جے دی ہو جے دے واز کیا ہے صحیح بخاری اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببعض جسدی کن فی الدنیا کانک غریب اندھا سرکار نے میرے جسم دا بعض حصہ پھڑیا تے اینی گل کیتی ہے کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل نبی پاک نے عبداللہ دنیا چ مسافرانی زندگی گزاری تے دل نہ لاویں اینی گل کی صحیح بخاری نے انہوں نے اینی گل دا میرے تو پھر اثر ہویا میرے نظریات میرے دماغ دی سوچ بدلی فکر تو میں کیا عبداللہ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح عبداللہ شام کریں تو سویر نہ وڈی کی ہرے ہونی ہے کہ نہیں ہونی کئی ستے ستے ہی رہ جاندے نا وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ اگر صبح کریں تو شام نہ وڈی کی کئیاں دی شام آندھی نہیں دی آدھنے انی گال دا میرے تے انہا اثر ہویا میری زندگی بدل گئی دعا کرو آپ کئی اخیر دے کیارے نو لگے ہیں کوئی درمیان چا ساڑھا بھی کچھ بدل جاوے سننے دے گئے ہیں یہ جلسیاں دا مقصد بھی یہ ہوندہ ہے
तो तां मैं अर्ज किया भी कमी अमल की पता सारा ही होंदा है। असीं मौलवी किहड़ा कोई नवां दीन दस जाने आ, वो 1400 साल पुरानियां गल्लां ने, सिर्फ अंदाज मुख्तलिफ है ना दस्सण दा। वरना माशाअल्लाह बेनमाज कौन है तुहानूं पता है, जानी किह जा हुंदा तुहानूं पता है, शराबी किह जा हुंदा, रोला तो अमल दा। तो मैं एक मिसाल देवां तो फिर मैं गल शुरू करा। जिवें तुसीं बैठे थे ना दाने मीने, बड़े सियाणे बंदे ते समझदार दानश्वर, ते तुहाडे वर्गा कोई बंदा सियाणा सी, उन्हें एक पालतू तोता रखिया सी जिहड़े रात उते बोलदे नहीं दे, वो रोज़ उन्होंने एक सबक पक्का करांदा सी, रोज़ ही। वो तोते के सामने खड़ा हो जाता सी तो उन्हें आखना तोतिया पिंजरे का दरवाज़ा खुला हो तो बाहर नहीं निकलीदा, तो जे बाहर निकलीए ना हवा च नहीं उड्डीदा, तो जे हवा च उड्डीए तो कंध के बनेरे तो नहीं जाईदा, जे कंध के बनेरे तो उड्डीए ना तो पोस्ट वाली वाही च नहीं जाईदा। पोस्ट समझते जे, नहीं तो कितने फीमी नूं पुछो तुहानूं हुणे दस्सेगा। वो तोते बड़ा पसंद करते ना पोस्ट, उन्हें भी उस वाही च नहीं जाईदा कि उन्होंने रोज़ाना सबक उन्होंने पक्का करांदा सी। एक दिन इंज होया भी किते इत्तेफाक वो दरवाज़ा खुला रह गया, तो जिहड़ा तोता वो बाहर भी निकलिया, हवा च भी उड्डिया, कंध के किनारे ते भी जा बैठा, उतों उड्डिया तो पोस्ट वाली वाही च भी जा वड़िया। उन्होंने जिहड़ी वाही सी ना वो सी सिखां दी, उत्थे 5-7 सिख फिरन, उन्हें आख्या तोता को नस्ली लगता पर फड़ीए ना, तो उन्हें हम 5 जने तो भला तोता भी ना फड़ीवेगा, उन्हें आप को ट्राई स्ट्रगल करने फड़ लांदे। खैर उन्होंने सिखा ने वाह को हिसाब लाया तो तोता गया फड़िया, उन्होंने फड़ के तो पिंजरे च बंद करके को ताला लाता। उन्होंने ये नहीं सी पता भी ये बोलता भी है, तो जदों पिंजरे च फसिया ना तो शुरू हो गया, ਇਹ पिंजरे का दरवाज़ा खुला हो तो बाहर नहीं निकलीदा, तो जे बाहर निकलीए तो हवा च नहीं उड्डीदा। वो सारे सिख ध्यान कर लग पे भी आंदा की, वो सुनन लग पे, उन्हें जे हवा च उड्डीए फिर कंध के किनारे ते नहीं बहीदा, उतों अगे उड्डीए तो मुड़ पोस्ट वाली वाही च नहीं जाईदा। एक सिख बोलिया, उन्हें आए पक्का मुसला जे मसले सारिਆਂ ਦਾ ही पता, अमल इन्हें एक तो नहीं किया। वो हिसाब है साडा, मसलियां सानू सारिਆਂ ਦਾ ही पता है, अमल कोई नहीं किया। दुआ करो अल्लाह अमल की तौफीक दे, उन्हें रोला सिर्फ अमल का। तो खैर जी बात मैं की हज़रत तवज्जो करे, अज आखो ना मौलाना सलमान शरीफ का किड़ियां सोहणियां तुहानूं गल्लां दसियां, तो दुआ करो ना अल्लाह अमल की तौफीक दे। और खालिद मिजाज साहब का भी बड़ा माशाअल्लाह प्यारा खिताब होएगा, तो जे कोई सुनिया जे तो कोई अमल नहीं सुनिया जे भा जी। तो मैं तां दा होना भी साडे सुनन का फर्क बड़ा है। कभी पठाणा नूं सुनिया तुसीं आखदे मौलवी गल्लां ही सुणाई जांदा, पठाणा नूं सुनिया कभी? एक बारी असीं पठाणा नूं तकरीर करन गए, बाग ਉਹ ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਡੈਮ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਣੀ ਅਫਗਾਨ ਉੱਥੇ ਸਨ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਪਠਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੇਲੀ ਤਾੜਾ ਮਾਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੌਲਵੀ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਮਜਮਾ ਵੇਖਿਆ ਵੀ 4 ਲੈਣਾ ਸੀ ਮੰਜਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਤੋੜ ਤੱਕ ਉਹ ਲੰਮੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਮੰਜਿਆਂ ਦੀ ਲੈਣ, ਕਾਹ ਲੈਣ, ਕੋ ਲੈਣ, ਕੋ। ਲਓ ਜੀ ਸਾਰਾ ਮਜਮਾ ਮੰਜੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਕੇ ਮੈਗ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਮੰਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਨ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਟੁਰਦਾ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਬੇਲੀ ਕੇਤੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਾਹਵਾ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਪਠਾਨ ਕਾਹਵਾ ਪੀਣ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਬਈ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਕਾਰਿਆ ਦੇ ਛੁੱਟੀ ਵੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਕਰੀਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਪਠਾਣਾ ਨੂੰ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੜੀ ਜਸੂਲੀ ਜੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਪੈਰੋਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੌਲਵੀ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਠਾਣਾ ਕੋ ਨਾਰੇ ਲਾਏ, ਦੇ ਨਾਰੇ ਤੇ ਨਾਰਾ, ਦੇ ਨਾਰੇ ਤੇ ਨਾਰਾ। ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਆਖੇ ਨੂੰ ਖਰੇ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ ਹੁਣ? ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਏਡੀ ਉੱਚੀ ਜੋ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ आख्या खान साहब कोई समझ वमझ आता है, ऐसे नारे पे नारा लगाता है? कहता मौलवी साहब समझ वमझ को छोड़ो, तुमको जोश आता है, हमको भी जोश आता है। वो आंदे भी समझ गया हाँ की लेना है। उन्हें आख्या भी असा समझ के लेना की है, मौलवी तेनू जोश आंदा सानू भी आंदा, गल इन्नी है बस। मैं तू जरा उच्ची उच्ची बोलिया, साडा भी दिल करे असीं भी उच्ची उच्ची नारे लाई। तो भा जी हुण पठाना तेरा ना सुनिया जे मैं गल्लां दो कोई करनियां ने, तो तुहाडी मेहरबानी जरा ध्यान नाल सुनिया। मैं तो पठाना तेरा आखो मौलवी उच्ची उच्ची लगा, असीं भी रोला पाई आ।
ذرا اور فرمانا، امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اکرام جنہ دی تربیت میرے محبوب نے فرمائی، وہ اس چیز دی عملی تصویر سن وَعَمِلَ فِي سُنَّةٍ، نبی پاک دی سنت کو اوڑھنا بچھونا بنانے والے. اور صحابہ نے ایک کوئی گل سیکھی سی کہ جو سرکار نے کہنا ہے وہ مننا ہے، تو جتوں روکنا ہے رک جانا. اپنی مرضی نال انہیں ایک قدم بھی نہیں چکیا. ادرا حدیث سننا صحیح بخاری، امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ، اللہ دے نبی دا دیوانہ. حضرت عمر آندے نے صحیح بخاری دے اندر، حملت علی فرس فی سبیل اللہ، آندے کہ اللہ نے میں نو بڑا قیمتی گھوڑا دیتا سی تے میں اللہ دی راہ چ صدقہ کر چھڑے آئے. آندے پر ہویا انجے میں تے قیمتی گھوڑا صدقہ کیتا ہے، فَأَذَاهُ الَّذِي كَانَ عِندَهُ. آندے جس بیلی نو میں گھوڑا صدقہ کیتا تھی انہیں گھوڑے دی قدر نہیں کیتی. عرب لوگ گھوڑیاں دے بڑے قدردان سن، انہیں قدر نہیں کیتی. حضرت عمر آندے نے میں ارادہ کیتا میں فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ، میں اس بندے کو گھوڑا خرید لینا وا، انہیں تے ضائع ہی کر چھڑے آئے. چلو میں صدقہ کیتا ہے، میں پیسے دے کے گھوڑا واپس لے لینا وا. آنے نالے میں نو اے بھی خیال آیا ہے کہ انہو یبیعہ برخص، انہیں میں نو گھوڑا آنے پاؤنیاں چے دے دینا ہے، کیونکہ میں تینوں اللہ واسطے دے چھڑے آئے. جدو یہ واپس کرے گا تے مناسب قیمت چے میں نو مل جاوے گا. آدھے نے جدو میں نو اے خیال آیا تے میں سوچیا کہ سرکار مدینہ کولوں تے میں پوچھ لواں کتے کم غلطی نہ ہو جاوے. نبی پاک کو ان دی وضاحت پوچھ لینی چاہی دیئے. اچھا ایک گل جی، جڑے نبی دے یار سی اللہ دی راہ تے بھی وہ شاید اندے سی جڑی قیمتی، کڈا قیمتی گھوڑا دیتا ہے. اپنے پاکستانی مسلے ٹوٹی جُتی کسے غریب نو دے دیو، پاٹے کپڑے بھی دے دیو، میں کوئی چاج دی شے نہ دیا جے رب نو. تے کئی دو دنوں دا سالن پیا گوانیاں نو دے دیو، تے جے 8ویں دن گوشت پکا لین، چھوڑا کنڈا لا کے تے گوانڈی لین نہ آ جان. انہاں لوکاں نے کی صدقہ کرنا؟ انہیں پورا گھوڑا صدقہ کیتا. تے صدقہ بھی شیاں کہتے ہیں رہیاں کھیاں شیاں صدقہ. وہ جی میں کوئی شیخ سی وہ ہوٹل تو روٹیاں لین گیا تو جب لئی جاوے نا اور کتے نے ایک روٹی کھچ لی. ہوں شیخ کتے دے مگر دوڑ لائی بھی روٹی لے دے جاوے کتنے میرے کو. وہ جدو شیخ نے ویکھیا نا بھی یہ ہوں روٹی دا نہیں موڑ دا کتا دا گیا، آندا چلو ابے نو سالے ثواب کر دے. ساڈے تو لوگ ایویں صدقہ کر دے این لگا جاندہ. امام کائنات محمد رسول اللہ، امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پروانے دی آباد ذکر کر رہے ہاں. میں صرف اینی گل تینوں دسنا چاہنا وا کہ سرکار دے پروانے اپنی مرضی نہیں کر دے سن. قدم چکن تو پہلا بھی سرکار تو پوچھے آوے، نبی پاک کو وضاحت طلب کیتی ہے. سرکار مدینہ دے نال مسئلہ شیئر کیتا ہے، اپنی مرضی نہیں کیتی. اور اپنی مرضی چھڑ دینا اے نبی دی محبت ہوندی ہے، اپنی سوچ چھڑ دینا اے سرکار دی اطاعت ہوندی ہے. اب میں سرکار مدینہ دی خدمت سے حاضر ہویا وا.
فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ، میں سرکار مدینہ نو جا کے سوال کیتا ہے، کویسچن کیتا ہے، میں آکھیا اللہ دے نبی جی ایک مسئلہ بن گیا ہے، میں انج کر کے کوڑا صدقہ کیتا سی، اس بندے نے قدر نہیں کیتی تے میں واپس لینا چاہنا ہوں۔ جدو میرے نبی نے ڈیٹیل دے نال گل سنی ہے تے سرکار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے عمر فقال لا تشتری، نبی پاک کہندے نے عمر کوڑا نہ خریدی، اور نال مینوں سرکار نے اے بھی آکھیا وَإِنْ آتَاكَهُ بِدِرْهَمٍ، اگر ایک کوڑا تینوں روپیہ چوی ملے تے تاویں واپس نہ۔ حضرت عمر آندے تے ربی میں پوچھ بیٹھا نبی پاک کولوں نہیں تے کام تو بڑا خراب ہو گیا، میں تو کروں سا سودا، کوڑا واپس لین لگا سا۔ آندے پر مینوں یہ نہ سمجھ رلے بھی میرا ایڈا قیمتی کوڑا تے نبی پاک آندے روپیے چ بھی نہ لویں، مینوں چاہ سی بھی کوڑا بڑا مہنگا تے نبی پاک آندے روپیہ بھی ریٹ نہیں ہوندا، میں بڑا پریشان۔ لیکن ایک گل دسو کہ اے سودا کرنا سی تے نبی دی مرضی تو بغیر نے کیتا ہے؟ آپاں دا شیر امت نبی دی مرضی تو بغیر جو مرضی کریے۔ اج کل ہن ویاواں دا رش ویندے تے کی مرضیاں ہوندیاں نے، رات نو چھوریاں نچدیاں نے، منڈے بھی نچدے نے، مہندی دی رسم میں کڑیاں منڈے انڈیا دے گانے لا دے اگلے ڈانس کردے تے جے جا دے بندہ ویکھے تے انج لگدا جویں کتے بارڈروں پار ہندوؤں دے بال آئے نے، ایویں لگدا۔ اندے غصے والی کوئی گل ہے؟ جڑیاں چھوریاں جو ننگے سر نچن کتھے نبی پاک دی امت نال تعلق ہے؟ وہ کہڑے کو مسلمان نے یار؟ نبی پاک نو یہ چاہیے نے رہ خیر سارے تتر بڈیر جائے، یہ نبی پاک دے امتی ہوں نے۔ اگر غور کرنا، امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صحیح بخاری دی حدیث عرض کر رہے ہیں۔ آدھا میں نبی پاک نو سوال کیتا ہے، جدو نبی پاک نے آکھیا 1 روپیے دا بھی نہ لویں تے میں بڑا پریشان ہویا وا۔ اللہ تے نبی نے اگلا جملہ بولیا تے مسئلہ حل ہو گیا۔ نبی پاک نے عمر فَإِنَّ الْآئِدَ فِي صَدْقَتِهِ قَالْآئِدِ فِي كَيْئِهِ، نبی پاک نے عمر او کوئی بھی شے اللہ دی راہ تے صدقہ کرن تو بعد واپس لینا ایویں ہی ہوندا ہے جویں اپنی الٹی کر کے آپ ہی چٹ لینا ہوندا۔ حضرت عمر آندے میں آکھے تو بڑا اوکھا کام ہے، آپ دی الٹی کو چٹ سکدا؟ آپ دی تو کوئی تھوک نہ چٹے، انہیں بھی الٹی کر کے چٹ لینا، ایڈا گنا۔ اچھا اپنے پاکستانی کہڑے الٹیاں کر کے نہیں چڑھتے، بس طریقہ مختلف ہو گیا تھوڑا جہا، بھی ڈائریکٹلی نہیں چٹتے۔ اب کوئی بندہ ماڑا نہ ہوئے تو جی اوکھے ویلے کتے انہوں 3000 دے پوے تو کسی نہ کسی وقت انہوں نہ آکھے دا ضرور وہ مردہ پیا سی، تو 3000 میں دیتا روٹی دین دی نہیں سی پکتی، تو میں پا جی اور الٹی کر کے کیویں چٹی تے ایتھے مسیتے کو پکھا لوا دے ٹوٹیاں 3 تے جو کوئی پراہنا آ جائے 3 میں لوائیاں سی ٹوٹیاں، میں چٹ الٹی تینوں بڑا سواد آئے گا۔ پکھا بھی یہاں لوایا سی میں لے سواب، ہور کیویں الٹی کر کے چٹی تھی، نالے الٹی کر کے چٹن تے ہور کئی معاملے آ گئے ہون تے فیس بک کے کسی غریب نو پتی دا ڈبا دیو تے ایک نال صابن دی گچ انہاں دے اتنے کھڑو ذرا فوٹو لاواں تے لاواں فیس بک تے تینوں پتہ لگے میں الٹی کر کے کیویں چٹنا۔ تو کوئی شرم چاہیے، کوئی حیا چاہیے۔ کیا نبی پاک دا ہے دین ہے جڑا تانوں سمجھ آ رہا ہے؟ ساری عمر اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرو گے، یہ جہی رہو گے، کبھی کوئی تغیر اور تبدل کو غیرت نام کی چیز نہیں ہے، یا کوئی دینی غیرت نہیں ہے۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ
امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پروانیاں دا تذکرہ کر رہا ہاں، ایک کوئی میسج تیرے تک پہنچا رہا ہاں کہ میرے محبوب دے پروانے اپنی مرضی نال قدم بھی نہیں سی چک دے، کوئی بھی کم کیتا ہے نبی پاک کو پوچھیا ضرور ہے، سوال ضرور کیتا ہے۔ نبی پاک نے فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدْقَتِهِ قَالْعَائِدِ فِي كَيْئِهِ۔ اگر میں دوسری حدیث سنان لگا ہاں صحیح بخاری دے اندر، اگر توجہ کر دے جانا، اللہ دے نبی نے جنہ دیاں تربیتاں فرمائیاں نے اپنیاں مرضیاں نہیں کیتیاں، اپنی سوچ دے کوڑے نہیں دوڑائے، کوئی بھی کم کیتا ہے تے سرکار دی مرضی تو بغیر نہیں کیتا۔ یہ کہیں نو لگی جاندی ہے، کہیں نو یہ جو لگے نے گھرے اگلے 2 مہینے تے قیامت آونی، کہیں دی باری آوے کہ نہ آوے، چھتی چھتی کرو ہوگا، کیونکہ صبر صبر کر لو، ہولی ہولی کر لو، سارے ایک باری ڈے ہی پہندے جے جاؤ شاتے ہوں تو آپ سادے لوگ کتے مسیطے نکاح پڑھا لینے، تھی لاہور جاؤ تو شریف آدمی تو نکاح ہی نہیں پڑھا سکتے، اتنے تو آپ کا ماڑا جی پردہ رکھ لینا، اتنے تو کھاتا ہی کھلا ہے، ادھر وہ ڈینا بیٹھیاں نے ادھر بندے بیٹھے، پردے پردے والا گل ہی پوری چکر ہی نہیں۔ تو پھر جی نکاح پڑھو، ایڈی بد قسمت قوم ہے، انہیں دین تو دور لوگ نے، سنتا ہی کوئی نہیں۔ ایک کو اندر پیو نو پتا ہوں جڑا شوری دا، ایک چھوڑ دے پیو نو، یا مولوی نو پتا ہوں یا دو گواواں نو، باقی دا پوری حال نو پتہ نہیں ہوندا نکاح پڑھیا کنے، بس وہ تو ویندے رہندے بندہ کتنے گیا ہے جڑا آکھے روٹی کھول گئی جے، کیونکہ تو روٹی کھان گیا ہوندے نے بیچارے، یہ تو قرآن دی آیت تک نہیں سننا چاہتے۔ یقین جانو اچھی آواز نال تلاوت کری دی، ایک خطبہ مسنونہ پڑھی دا، ایسی بد قسمت قوم ہے، انی دین تو دور قوم ہے، قرآنی آیتہ تک سننا گوارا نہیں کرتے۔ جدوں دیندے نے بیلی ایڈے شاپر جب بنے، جدوں شاپر نکاح پڑھیا گیا ہے، میں توں کی بھنگ پی تے بیٹھا تھا، وہ جدوں شاپر ملتا پھر انہوں پتہ لگدا نکاح ہو گیا۔ تسی دسو کہ ایسی قوم دی تربیت کدوں کرو گے؟ یہ لوگ کدوں سورن گے کہ جڑے اللہ دے قرآن دی آیتاں بھی سننا نہیں چاہتے؟ اور ایسے اور شادی حال دی میں ایک بات اور شیئر کراں، اتنے میں نے بندہ کہ بخایا ہوں ایڈی ساری بودھی سی، چنگا پڑھیا، وہ کالی جی ایڈی کو توتی طیب اللہ صاحب چکی پھرتا ایڈی سی، انہیں آئے بڑی دوروں سپیشل آیا، ادھر سیال کوٹ منو کہ نارووال منو، یہ آخر توتی بجاؤن دا فنکار بڑا ہے، یہ توتی بجاؤن دا 60,000 روپیہ دینا ہے۔ اچھا جنہوں توتی بجاؤن دا 60,000 روپیہ دینا تو جدو نکاح پڑھاؤ حق مار کنا ہے، وہ آدھا انہوں پوچھ، وہ آدھا بھی کنا رکھیے، اینوں پوچھ کھاں، وہ آدھا کنا رکھی، مولوی نو پوچھ لو کنا کو ہوندہ ہے، مولوی نو کو پوچھ دے رکھنا تسی دسو آگا، وہ ایسے ایڈا مشورہ کیتا 4 بندیاں نے، تے پھر آدھے نے 5,000 بڑا ہے، دوجہ 10 ہی بڑا ہے، میں بلے ہو تو آڈے، اور توتی والے 60 دین لگا کسی نے مشورہ کیتا ہے، وہ تو کتی پرمیشن نال دیتا ہے، انہوں 60,000، تو جنہاں نو تھی جنہاں نے تو انہوں آپ دی دے دیتی، وہ تھی دا ریٹ 10,000 ہے، توتی والے دا ریٹ 60,000 ہے، تو لکھ لعنت ہے توڑی سوچ، اور جنہاں بیٹی دیتی وہ بیٹی دا ریٹ لایا 10,000 روپے، اور اس بغیرت دا تسی ریٹ لایا 60,000 روپے، شرم تو نہیں آن دی تو پھر اپنے آپ تسی سرکار دے غلام آن دے ہو، اور وہی سوچو نا، یا تو پوچھ لیا کرو جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے، اب توجہ کرنا صحیح بخاری، امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ، اللہ دے نبی دا دیوانہ، وَأَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُمْ غَنَمٌ، حضرت کعب بن مالک نے اللہ نے میں نو بڑیاں بکریاں نہ نوازیا ہے سی، میرے سلانامی پہاڑ دے کول میریاں بکریاں چردیاں رہنیاں دن، آدھا میری بکریاں چران وانی ایک لونڈی ہے سی، اس لونڈی دی میں ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، تے لونڈی بکریاں چرایا کر دی، حضرت توجہ کرنا صحیح بخاری،
امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ دائے میریاں بکریاں چران والی ایک لونڈی ہے سی آدھا ایک دن انج بھی ہویا ہے فَأَبْصَرَتْ جَارِيَةٌ لَنَا سَأَةٌ مِّنْ غَنَمِنَا مَوْتًا آدھا جناب میری لونڈی نے ویکھیا کہ میرے ایڑ دیاں بکریاں دے اندروں ایک بکری مرن دے نیڑے ہو گئی بکری آخری ساواں تے پہنچی ہوئی ہے انہیں جلدی کیتی کہ حرام نہ ہو جاوے فقصرت حجرن انہیں پتھر توڑے آتے توڑ کے پتھر دی نوک نال بکری نو حلال کر چھڑے آئے فَذَبَحَتْهَا بِهِ انہیں بکری ذبح کیتی ہے حضرت کعب بن مالک نو پتہ لگا ہے حضرت کعب بن مالک آنے نے میں اعلان کیتا ہے اناؤنسمنٹ کیتی میں آکھا فقال لهم لا تأکلوا اے بکری دا گوشت نہ کھایا جے اے نیڑے نہ جایا جے اس واسطے جنی دیر تک میں نبی پاک نو پوچھ نہیں لینا انہیں تکبیر پڑھ دے لال کیتی سی نا ساڑھے ورگے ہوں دے اور کھا لو آگا کی پوچھنا ہے انہیں تکبیر تا پڑھی ہو رہے سے کی ہوتا لال لیکن انہوں نے آکھا نا بھائی انہیں نیڑے نہ جایا جائے میں نبی پاک کو پوچھا انہیں چیک ریزن ہور بھی ہے ریزن علت وجہ ہور بھی ہے کہ یہ پہلا واقعہ پیش آیا کہ کسی عورت نے حلال کیتا دوجا پتھر دی نوک نال کیتا اگر اس تو پہلا واقعہ پیش آیا ہوندہ پھر تے کوئی مسئلہ ہی نہیں سی ٹینشن اور متحیر ہونا بھی نہیں سی یعنی یہ پہلا واقعہ سی کہ کسی عورت نے جانور ذبح کیتا ہے تے کیتا بھی پتھر دی نوک نال انہیں بھی نبی پاک نو بھائی پوچھ لے دیں اینی گل بھی انہیں نبی پاک دے پوچھن تو بغیر مسئلہ حل ہویا ماشاءاللہ آپاں تو سارے مسئلے آپ ہی حل کر لینے سارے مفتی ہونے ہیں سانوں تو سارے مسئلے آپ نو ہی آن دے انہیں نبی پاک نے پوچھا یہ تو چلو بڑی پرانی گل ہے اجے بھی تسی ادھر راوی جاؤ نا راوی جڑے جنگلی لوگ نے لے بڑی جیڑی وہ حلال کر دے ککڑی وہ اگلے کدوں کھاندے نے کئی جنگلی بڑی حلال کر دے نا ککڑی وہ آندنا سا تک نہیں کھانی ہے سوانی نے حلال کیتی مکروہ ہو گئی ہے وہ آندھنے سوانی حلال کیتی ہے مکروہ ہو گئی ہے میں آکھا سوانی ککڑی نو ہاتھ لایا مکروہ ہو گئی ہے تو 36 سال دے دو میں کٹھے رام دینے تو مکروہ نہیں ہویا کلی ککڑی مکروہ ہوئی ہے میں تو پھر ڈبل ٹربل مکروہ ہو گیا جین جی مکروہ والا گروڑ ہے کوئی بندہ عقل تو کام لوے تو نبی پاک دی حدیث رہنمائی کر دی پھر بھی لوگ اپنی مرضی کرنا بات نہیں آتی دعا کرو کہ ہر معاملے دے اندر سرکار دی مرضی کریے اپنی مرضی چھڑ دے گی حضرتان تو مرد کر رہے ہیں امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ سرکار دی خدمت اقدس سے پہنچے آوے اور جا کر کے نبی پاک نو سوال کیتا ہے آدھا اللہ دے نبی جی انج لونڈی نے بکری نو حلال کیتا ہے پتھر دی نوک نال نبی پاک جی دی وضاحت چاہی دیئے کہ دا گوشت کھائیے کہ نہ کھائیے تے سرکار مدینہ نے جدو کمپلیٹلی بات سنیے نبی پاک نے ڈیسائیڈ کیتا ہے فیصلہ کیتا سرکار مدینہ نے پروانے اس بکری دا گوشت کھا لو جیسے جدو میرے نبی پاک نے پرمیشن دے چھڑی ہے نبی پاک نے اجازت دیتی ہے تے صحابی نے آکے دوبارہ اناؤنسمنٹ کیتی ہے اعلان کیتا ہے کہ میرے صحابہ میں سرکار نو پچھایا ماں اس بکری دا گوشت استعمال کر لو انہیں سرکار دا آرڈر آ گیا گل مک گئی جدو سرکار نے کھا لو تو باجی کھا لو
انہیں ہوں بھاویں بھون لو تو بھاویں کباب بنا لو، جو مرضی کر لو، اجازت مل گئی۔ ہوں بکری حلال ہوئی ہے تو صحابی نے مسئلہ نبی پاک ایک چھوٹا جا مسئلہ ہے، اسی بڑے بڑے مسائل ڈسکس نہیں نہ کرتے کہ بندہ پوچھ لے جی مولانا یہ بارے نبی دی حدیث کی آندی، کدی پوچھا تُس؟ اگر کوئی بندہ مسٹیک کر رہا ہے نا سال ہا سال تو کر رہے ہیں۔ چلو میں فار ایگزامپل ایک گل کرنا، طبرانی دی حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا نا اسباغ الوضوء فی الصبرات، نبی پاک نے جو چنگی ٹھنڈ پیندی ہوئے ٹوڑی دا پانی ٹھنڈا ہوئے تو وضو تسلی نال کریا کرو، چھیتی نہ کریا کرو بھی برف چ لگنے پہ۔ تو جدو ٹھنڈا پانی ہوتا ہوں سویرے فجر ویلے آؤ ہاں ادھر بندہ اگے سن ہویا آتا تو کوئی پانی ٹھنڈا پھر چھتی چھتی یہ کر دیں بھی منٹ مارو کہ تو ٹھارنے، نہیں پانے پھر میں جلدی نہ کرو وضو تسلی نہ، لیکن اسی عام حالت بھی چھیتی کرنے وضو تو کسی کی ارک سکی ہوں، کسی کی اڈی سکی ہوں، کسی کی باہ سکی ہوں۔ ہوں ابو داؤد کی حدیث ہے نبی پاک نے یہ روز کا کام جے، میں ایک مثال دے رہا ساڈے تو کئی کتائیاں تو نبی پاک نے اس صحابی دی نو جنی جگہ خشک سی تو سرکار نے آخیا جا دوبارہ وضو کر، ٹوٹیاں کھڑیاں نے ایڈی سست کہوں میں نے ٹوٹیاں تو نہیں جانتی بھی اتنے جو کسی کی باہ سکی ہوئے انہیں پا جی جا دوبارہ وضو کر رہا، انہیں اتنے نہیں جانا، انہیں اتوں پانی لا دے اتوں گلی کر دین، ٹھیک ہے مولوی جی۔ ہوں یہ لوگ جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک مانتے ہیں کیسے پروانے نے؟ ساڈے پنڈ میں آپ کے پنڈ کی گل کرنا، وہ مولانا ساڈے فوت ہو گیا، ایک سردار ان کی اڈی سکی سی گٹا، انہیں سردار صاحب گٹا سکا ہے، انہیں تھوکن والی گلا کر لیا، کہنا ہوں ٹھیک ہے جی۔ تھی دسو نا بھی جیڑی قوم وضو نال سلوک کر دی پورے دین نال کیا سلوک کرے؟ انہوں کس طرح سمجھاؤ گے کہ بھائی اپنی مرضی ختم، سرکار مدینہ دی مرضی شروع ہے۔ اگر تسی چاہتے ہو کہ اسی نبی پاک دے سچے غلام بننا ہے تو پھر ہر کم میرے نبی دی سنت دے مطابق کر، تیری جلوت بھی میرے نبی دی سنت دے مطابق، خلوت بھی نبی پاک دی سنت دے مطابق، تیرا رہنا بھی سنت دے مطابق، تیرا اٹھنا بھی سنت دے مطابق، کھانا بھی نبی دے سنت دے مطابق، پینا بھی نبی دی سنت دے مطابق، تیری بود و باس بھی نبی دی سنت دے مطابق، تیرا چہرہ میرا بھی نبی پاک دی سنت دے مطابق، تیرا لباس بھی سرکار دی سنت دے مطابق، تیری خوشی بھی سرکار دی سنت دے مطابق، تیرا جناب غمی بھی سرکار دی سنت دے مطابق، جلوت کیا، خلوت کیا، اٹھنا کیا، بیٹھنا کیا، ایک ایک حرکت وَعَمِلَ فِي سُنَّةٍ نبی پاک دی سنت دے مطابق جدو ہو گئی تو سرکار دا سچا غلام بن گئی۔ ایسے تو سارے آپ دی مرضیاں دے مالک، کون کنوں سمجھائے؟ دعا کرو اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ چلو جو تسی غصہ نہ کرو تو ویکھو نا چہرہ ہی دینا، چہرہ یہ ہونا پر نبی کی سنت کے مطابق نہیں کر سکتے، اوکھا کام ہے۔ اچھا صحابہ نو تو نبی پاک نے حق کرو تو نہ کیتا ہے، اتنے تو کسی نے آکھو نا بھی بخاری دی دی سی بھائی آ ویکھ اللہ، یہ اگوں بھلا کی آندے نے؟ دعا کرو اللہ توفیق دے، اللہ دے بندے حدیث وکھانے پہ منن دا کام ہے کہ دعا دا کام ہے، تو دعا نال کی تعلق ہو گیا، اگوں دعاواں کرا دے نے، دعا کرو اللہ توفیق دے۔ بھائی صحابہ دعاواں والے نہیں سی۔ میں تمہیں ایک حدیث سناواں کتاب اللباس ابو داؤد، حضرت توجہ کرنا، امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروانے دے بارے اظہار خیال کیتا ہے، سرکار مدینہ دے نے نعم الرجل خریم الاسدی، نبی پاک نے خریم اسدی بندہ تے بڑا چنگا ہے، اگر ان دے اندر دو کمیاں نہ ہون، نبی پاک نے نمبر ایک ان دے بال موڑیاں تو تھلے نہ جاون تے بندہ بڑا چنگا ہے، او دی سلوار گٹیاں تو تھلے نہ جاویں تے بندہ بڑا چنگا ہے۔ جدو نبی پاک دے پروانے نو پتہ لگاویں کہ سرکار مدینہ نے میری تعریف کیتی ہے، میں نو آکھیا نعم الرجل خریم اسدی بندہ بڑا چنگا ہے، آویخ جنہ منے آئے، جدو نبی پاک دی گلو دے کنہ سے پئیے فَأَخَذَ شُفْرَةً، انہیں چری پکنی اپنے بال کٹ کے کنہ دے برابر کر چھڑے نے، اور چادر سلوار چکی
الی انصاف ساقیہ، ادھی پنڈلی تے کر چھڈیے پھر تھلے آنی نہیں دیتی۔ یہ دو کام نے نا، نہیں پانے کرنی مرجل بندہ بڑا چنگا ہے۔ فاخذ شفرا، انہیں ایک منٹ جو عمل کیتا ہے، انہیں اسے ٹائم انہوں بھی تے حدیث پہنچی، انہیں وال کٹ کے کنا دی لو دی برابر کی تے اسی جے ساڈے ورگا ہوندا انہاں نبی پاک نوں آکھنا دعا کرو اللہ توفیق دے تے میں تاں دا نا بھی ہن تاں دعاواں کر کر سانوں بھی چٹے آن لگ پے، تینوں توفیق کدوں ملو ہے وہ دس تے صحیح بھی تینوں کیڑے سن چ توفیق ملنی ہے دس۔ سارے دعاواں تے دعا کرو اللہ سانوں چہرے بھی نبی دی سنت دے مطابق بنان دی توفیق عطا فرمائے۔ تاں میں نہ ویکھو کیوں تسی آج غور کریا جے، یہ بڑیاں اللہ نے نہیں بنائیاں تے بڑیاں دے منہ دے کوئی وال ہوندے صاف منہ والیاں بڑیاں، تے رب کن بھیا کون دا مالک کو بندے نہیں سی جے بنا سکدا بھی اللہ دا یہ بھی صاف منہ والے بناؤ، کہڑے یب نو پے پھرن دے جھٹ بھی جو بیچارے کدی اس طرح پھیر دے کدی کچھ کر دے کدی کٹ وڈ دے، انہاں نوں صاف ستھرا ہی بنا دیو بھی جویں بڑیاں دا منہ صاف ہے انہاں دے بھی صاف۔ تے اللہ نے آکھیا بھی آہ بڑیاں نے جنہاں دے منہ دے وال نہیں دے تے جن دے منہ دے وال ہے اے کون ہے بندہ۔ تے ساڈے بھرا نے اوہی بڑیاں ہی بنو بھائی اسی تاں پئی سمجھا سکنے، دھکے نال منا تھوڑا سکنے، مسئلہ ہی دس سکنے نا، زبردستی دے نہیں نا۔ جویں کوئی مدرسے پڑھی کڑی سی تے کئی منڈے کلین شیپ ہوندے نے بڑے سوہنے بن تے وہاں دے منہ ہی منا مچھاں ہی منیاں، تو روز دھاگا پھیر تے منہ رتا کر کے انہوں بہاوے کرے بھی نواں جو ویاہ ہویا جویں نویں ہوندے پے۔ ایک دن واہ گلاں چھلا چھلو تے آیا نا دھاگا دھوگا پھرا تے منہ بھی وہ انہیں آیا بھی روز یہ تو میرے لے ہی کھڑا ہے، انہوں آ دیا میں پھر ہوں کیویں دا لگنا، انہیں بھی چنی لے لیں تے آپاں تمہیں بھیڑاں ہی لگنیاں، کہڑا یب نو پیا پھر انہیں بھی تو روز دیہڑی میرے لے ہی کھڑا ہے، جھٹ پیچھوں منہ چھلتے لگا آنے آپ کیویں دے لگنے ہیں، انہیں بھی چنی لے لیں تے آپاں تمہیں بھیڑاں ہی لگنے، تیرے میرے چ فرق کی دس، خدا دے بندے کو فرق مٹاؤ نا، فرق قائم رہن دے۔ تو خیر امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پروانیاں دا تذکرہ کرنے آما، ادھر فرمان سنے آئے ادھر عمل کر کے وخایا میں چٹ بھی نہیں لایا۔ ایک خریم مستی نے فاخذ سفرتن انہیں چری پکڑی اپنے بال کٹ کے کنا دی لو دے برابر کر چھڑے نے اور چادر چکی الی انصاف ساقیہ، فوراں چک کے ادھی پنڈی تے کر چھڑیے، کوئی دعا والا کلمہ نہیں آکھیا، کوئی جان چھڑان دی کوشش نہیں کیتی، کوئی گوٹو چلان دی کوشش نہیں کیتی۔ جی میں ساڑھے آندے نے کئی جان چھڑان لئی وہ مولوی جی وہ تو پھر نبی پاک ہوئے آپا انہاں نال رل سکدے، بندہ پوچھے بھی تسی کنہاں نال رلنا، تانوں اوتھے چھڈ آنے جتھے تساں رلنا ہے، نبی پاک نال تو رلو نہیں جے تو اور پھر کتنے رلو جے دسو مینوں، اس محلے چھڈ آئیے۔ امام کائنات محمد رسول اللہ نبی امتحان نال میں آخری حدیث بیان کر لگا، صحیح بخاری، صحیح بخاری دی میں تیسری حدیث سنا رہا ہوں، ذرا توجہ کرنا۔ امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ، اللہ دے نبی دا دیوانہ، عقبہ بن حارث، عقبہ بن حارث نے بھی ایک کام کیتا ہے، آویز ذرا جڑی بات میں دس رہا ہوں کہ جنہ دی تربیت سرکار مدینہ نے فرمائی ہے، انہوں نے ایک کام بھی اپنی مردی دے نال نہیں کیتا۔ یہ ہوں کی کرو جے حکم ہو گیا، چلو امر ہو گیا۔ چلو بھائی طیب اللہ تو موشن ہی توڑ چھڑیا پڑ چل۔ طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ، اللہ دے نبی دا دیوانہ،
عقبہ بن حارث صحیح بخاری دے اندر اس بندے نے بھی شادی کیتی ہے، اجے نواں نواں نکاح ہویا تے نویں نویں شادی ہوئی ہے، اور دی ملاقات ایک عورت دے نال ہو گئی۔ اس عورت نے حضرت عقبہ نو آکھیا میں عقبہ تو کڈا ظلم کیتا ہے، کڈی زیادتی کیتی ہے، کڈا وڈا پاپ کیتا ہے۔ انہیں آکھیا میں کیڑی غلطی کیتی ہے، میں تے نکاح کیتا ہے اور تے میں کچھ نہیں کیتا۔ تو مائی آندھی ہے تو تے کم بڑا غلط کیتا ہے جس عورت نال تو نکاح کیتا ہے۔ جی میں ہونا آج گل ہندی نویں نویں شادی سی تے وہ مائی نے دسیا بھی تو کام غلط کیتا، اپنے تو جنہیں بھی آنا سی کسی نے غلط تھوڑا آکھنا، آنا سانو کی مولوی جی سر کسی دی سر پیڑ لے دے کی کرنا جو کو مرضی کرے، آنے آپ کی جو انہیں آپ دی قبر چ پینا تھا آپ دی چ پینا۔ یہ ہو گیا نا جان چھڑان والی گلاں، بھی کوئی غلط کام کردا نو آکھ بھا جی سیدھا ہو آ تو غلط پہ کرنا، یہ بھی کوئی کما جو کام ہے، یہ تو بزدل بندیاں دا کام ہوندا، مولوی سانو کی لگے یہ جانے انہاں دا کام جانے آپ انہاں تو کی لینا دینا، تے بھائی لینا دینا کیوں نہیں، تو روک نہ بھائی غلط ہو رہے۔ یہ جی میں نویں نویں شادی نا تو کئی بندے مسئلے پوچھتے ہیں، کوئی مسیطے بیٹھا میرے رنگا مولوی جو بندہ آ گیا مسئلہ پوچھ، انہیں مولوی جی ایک مسئلہ دسیا جی، کئی جی میں پوچھتے ہیں نا نویں نویں ویاہ والے، کوئی مندری دا مسئلہ کوئی دوجا تیجا، یہ مسئلہ پوچھنا ہے جی میں مولوی جی یہ مسئلہ پوچھنا ہے بھی گھری بندہ کتا رکھ سکتا ہے، وہ مولوی نے انہیں ویکھی جائے بھی یہ اللہ دا بندہ میں تو کدی مسیطے نہیں ویکھیا، پکا بے نماز، بے نماز ہونا کوئی مسئلہ نہیں، تو کتے دی ویکھو کڈی ٹینشن لئی کھڑا، سب تو وڈا مسئلہ تھا بے نماز ہونا ہے، انہوں نے کتے دی ویکھو کڈی ٹینشن لگی۔ انہیں آیا دوبارہ پوچھو جی، انہیں مولوی جی یہی مسئلہ پوچھا بھی گھری بندہ کتا رکھ سکتا ہے، کیونکہ نبی پاک دی حدیث ہے نا کہ لا تدخل الملائکہ بیتا فیہ کلب ولا تصویر، صحیح بخاری صحیح مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی، نبی پاک نے جس گھر چ کتا ہوئے اتنے رحمت دا فرشتہ نہیں آ۔ لوگوں نے تو کئی ایڈے ایڈے پالتو رکھے نے، ٹونی ہے پپو ہے منا ہے فلان ہوتا نا ہی عجیب رکھے، میں ایڈے سونے نا تھی بندے نے جی کتوں کے رکھے انہوں نے گھر رکھتے ہیں کتوں، وہ ایڈے ایڈے آدھے جی سارے نال ہی سو سو جاتے ہیں کتے، ایڈے سونے نے کتوں نال سوا لیں۔ تو خیر انہیں شاید آپ بالاں نال پیار نہیں کرتے جنہیں وہ گلوریاں جہاں کرتے، تو نبی پاک نے فرمایا بھائی اتنے رحمت دا فرشتہ نہیں آتا، تو انہیں پوچھا مولوی جی دسو پھر گھر کتا رکھاں، مولوی نے دوبارہ دس، جب انہیں دوبارہ پوچھا نا انہیں یہ ایڈا کہڑا کوئی مسئلہ ہے جس گھر بے نماز رہتے ہیں اتنے کتوں کی پہ ہوتا ہے، انہیں وہ کتے بھی رہ سکتے ہیں کیونکہ قرآن آتا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ نے جو کچھ زمین تے آسمان دے درمیان چ پیدا کیتا ہے ایک ایک چیز اللہ دی تعریف کرتی ہے، تحمید کرتی ہے، تمجید کرتی ہے، پاکی بیان کرتی ہے، اللہ دا ذکر کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کتا تے اللہ دی توصیف اور اللہ دی حمد اور اللہ دی پاکی بیان کرتا ہوئے، بے نماز تے اتنے جو کر مسئلے پوچھتے جی، جڑا مسئلہ پوچھنے والا پوچھنا نہیں، دوجے بڑے پوچھتے، جی میں پاپا بندہ دفن کرن جائیے نا ہوں بے نماز نے، ادھروں تھلے کرا جی مردہ ادھروں پھڑی تایا ویخ وڈے مفتی صاحب، میں مسیطے کدی وڑیا نہیں، ایسے لادھی لاؤن آ جاتے ہیں وڈے مفتی دستے ہیں، کسی نے آخر اگاں ہو اگاں پچھا ہو جا صافائی نو کری، جی میں روز یہی سما سیدیاں کرا دیں مسیطے آتے۔ تو خیر ذرا توجہ فرمانا، امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ، اللہ دے نبی دا دیوانہ عقبہ بن حارث، انہوں عورت نے آکھیا اللہ دے بندیاں تو تے بڑا غلط کام کیتا ہے، جس لڑکی نال تو نکاح کیتا ہے انہوں بھی دودھ میں پہ آیا ہے تے تینوں بھی دودھ میں پہ آیا ہے، کام تے تو غلطی نال کیتا ہے، لا علمی سے کیتا ہے، یہ تے رشتے چے تیری رضائی پہن لگ دیئے، تے جڑے رشتے نسب نال حرام ہوندے نے اور رشتے رضاعت نال بھی حرام ہوندے نے، تے جدوں عقبہ نے گل سنی تے نے پیراں تھلوں زمین ہی نکل گئی ہے کہ لا علمی دے اندر کتنی بڑی غلطی ہو گئی۔ صحیح
سرکار مدینہ مدینے شریف دے اندر انہیں فوراً ہی سفر اختیار کیتا ہے، تھوڑا جہا نہیں بلکہ 300 میل سفر کرن تو بعد مدینے پہنچے آوے۔ 300 میل سفر کیتا ایک مسئلے دی تحقیق دی خاطر کہ میں نبی پاک کو جاواں تے پوچھ کے آواں اللہ دے نبی جی اے مسئلہ بن گیا ہے، ادا حل کی۔ وہ ایک مسئلے لی 300 میل گیا، اب وٹوان دے کوڑ آلے دوسری تو اٹھ کے مسیطے نہیں آ سکتے، انہیں 300 میل کیتا۔ اپنے نیڑے کیڑا شہر ہے پویں اصلے کہ کوڑ راہ دا گئے لتوں جا ہاں پلا پیدل اتھو اتھے تک انہیں اتھو ہون فون ہے نا یہ ٹورتے دا پڑ جے دا اتھے کوڑ راہ دا گئے اتھو فون کرے دا منجے دے لے جاؤ اوکھا ہی کام میں آواں ہٹتے میں بار ٹور کے نہیں آپ کر سکتے۔ دیکھو بندہ 300 میل گیا ہے، منہ نہ رکھنا ہے، 450 کلومیٹر تھوڑا سفر ہے ایک مسئلے لی۔ اور تسی انیاں علماء موجود ہوندے نے کدی نہیں پوچھتے جی نبی پاک دے بارے بھی آت حدیث دسو او دسو۔ 450 میل تھوڑا نہیں، پھر اے نہیں کہ 300 میل گیا ہے، 300 میل آیا بھی ہے کنا ہو گیا 600 میل۔ تے مسئلہ کی پوچھے ہے اینا صرف روڑا ہے نا سی بھی سرکار مدینے بیٹھے سی اتھوں پورا مسئلہ حل ہوتا، انہیں اپنے کولوں مسئلہ حل ہی نہیں کیتا، 600 میل سفر کیتا۔ ہوں آپ جانے ہیں نا عمرہ کرن دوبارہ کھول کے اللہ سارے لے جائے تو شیخ خالد مجاہد صاحب بیٹھے نے سارے ہی جاندے آندے رہتے ہیں، کنیاں سونیاں گڈیاں نے جڑیاں انہوں نے بنائیاں نے، ایسی گڈیاں جاندیاں نے مدینے۔ یہ پاکستانی مسلے نے نا انہیں مدینے دا 300 میل کیتا، 1.5 گھنٹہ کٹ دیں ایسی گڈی چ، 1.5 گھنٹے بعد ہی آواز یار جو ہو جائے مدینہ کنا کو رہ گیا ہے، اجے مدینہ نہیں آیا، میں تیریاں کی کھچاں پیڑ کر دیا نے گڈی چ بیٹھے دیا جیڑا تو پیدل لگا جانا بھی کوئی صبر کر جدوں آ گیا تینوں بھی دیس پیدا بھی تو ایڈا مدینے والا مدینہ چک کے تیرے کول نہ لے آئیے، جھٹ پچھوں مدینہ کنا کو رہ گیا۔ ایک دن میرے نال میں بندہ ہو گیا جب مدینے دے جھٹ پچھوں آ کے مولوی جوڑ کنا کو رہ گیا کنا کو رہ گیا، میں تو مینوں تھلے لا میں اگوں جا کے پتہ کر رہا یہ گڈی والے روک مینوں تھلے لا دے میں اگوں جا کے پتہ کرنا بھی کنا رہ گیا، میں تینوں گڈی تے یقین نہیں کوئی شرم کر کوئی حیا کر جھٹ پچھوں مدینہ کنا کو رہ گیا۔ امام کائنات محمد رسول اللہ امام کائنات حبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ اللہ دے نبی دا دیوانہ 300 میل سفر کر کے سرکار دی خدمت سے پہنچے آوے اور نبی پاک کو کنا سونا سوال پیا کردا ہے، آندا اللہ دے نبی جی اس بندے دے بارے تہاڈا کی خیال ہے جن نے لا علمی دے اندر ایسی عورت نہ نکاح کیتا ہوئے جڑی رشتے چ رضائی بہن لگ دی ہوئے۔ تے جدوں میرے نبی نے سوال کیتا ہے سوال سنیا ہے میرے نبی نے 300 میل سفر کرنے والے نو 3 لفظاں سے جواب دے چھڑیا ہے، جواب 3 لفظاں سے کی دیتا ہے۔ اچھا ایک گل جی انہیں سوال کڈا سونا کیتا گناہ نو لیا ہے، سرکار اس بندے دے بارے تہاڈا کی خیال ہے جن نے لا علمی چ کام کیتا ہو، میں کتوں ساڈے ورگا مولوی ہوندا وہ کیڑا خبیث سی مینوں دس کا پتا تو پوچھتے کی لینا تینوں نے مسئلہ پوچھا تو مسئلہ دس آندا پھر بھی دسو کنجر ہے گا کیڑا میں کیڑا گان پہ دسدا میں بھی تینوں خود ہی کیڑی ہوندی بھی روٹی نہیں ہضم بھی تو اللہ دے بندے نے مسئلہ پوچھا مسئلہ دس نبی پاک نے وہ گسوگ نہیں لیا ہوندا بھی کون ہے تے کون نہیں، انہیں مسئلہ پوچھا نبی پاک نے مسئلہ دستا ہوں ساڈے رنگن کو فون کرے تو کتوں بولنا ہے تو کہڑے پنڈ چ رہنا ہے بھی تو اندر اوتڑے پروتڑے کو بولنا جڑا انہیں سوال کیا انہیں جواب دے اللہ لکھ خیر سر۔ امام کائنات محمد رسول اللہ امام کائنات طبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سرکار مدینہ نے جدوں دا
سوال سنیا تے سرکاراں دے نے کئی فوقت کیلا نبی پاک نے تینہ لفظاں تے جواب دیتا ہے کہ جدوں پتہ لگ گیا پھر سوال کیسا نبی پاک دا پروانہ انہاں پیراں تے 300 میل واپس آیا ہے صحیح بخاری دے اندر اور آ کر کے نے اس عورت نو طلاق دے چھڈی ہے عدت گزرن تو بعد انہیں اگے نکاح کر لیا ہے تے میرے ویرا تے دوستا میں ایک کوئی گل کیتی ہے جنہ دی تربیت سرکار نے کیتی ہے انہاں اپنی مرضی کدی بھی نہیں کیتی جدوں بھی قدم چکے آئے تے سرکار دا حکم پوچھے آوے اور جدوں تو بھی دنیا دے کم کرنا ہے کبھی مولانا نو پوچھیا کر اس مسئلے دے بارے حدیث شریف کی آندی ہے اس مسئلے دے بارے سرکار دا کی فیصلہ ہے میں نبی پاک دا سچا عاشق دا غلام دسوے دے بارے نبی پاک دا فیصلہ کیوے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم میرے نبی دے پیچھے ایویں لگنا ہے اطاعت ایویں کرنی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اللہ دا آئیڈیل میرے نبی نے میرے نبی پل ویکھ ویکھ کے اوویں کری جویں میرے نبی نے کیتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا اتباع محبت وے سرکار جتوں روکن رک جاویں جڑا آرڈر دیون من لویں پھر تینوں کامیابیاں ملنیاں نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين